تو اب بتائیں ایران میں ہو کیا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کاسٹ آف لیونگ انفلیشن پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ٹرمپ نے تو کہہ دیا جی ہم مظاہرین کے ساتھ ہیں، اور وہ پھر سے پہلوی صاحب نکل آئے ہیں ویڈیوز پہ ویڈیوز، اور وہ تیار بیٹھے ہوئے کہ جی کرو رجیم چینج اور میں جاؤں. جی اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ ایران کی معیشت جو ہے وہ تو بہت زیادہ دباؤ میں گزشتہ 45 سال سے ہے، ٹھیک ہے. یس ابھی یہ جو سنیپ بیک سینکشنز ہوئی ہیں اس کا بھی ایک بہت گہرا اثر ہوا ہے ایران کی معیشت کے اوپر. کریکٹ. لیکن اس کے اندر دو اور محرکات ہیں جن کا تعلق سینکشنز کے ساتھ نہیں ہے، جی ان کا تعلق اندرونی معاملات کے ساتھ ہے، اور وہ ہے مس مینجمنٹ اینڈ کرپشن. یس ایران کے اندر دو متوازی جو ہے وہ سسٹمز ہیں. ایک سسٹم جو ہے وہ تو پزیشکیان صاحب ہیں جو صدر، ایک سسٹم ہے جو کہ سپریم لیڈر کا ہے، جس کے نیچے ایران کا سارا جو تھیوکریٹک سسٹم ہے وہ آ جاتا ہے. اس کے اندر ایران کی فوج بھی آ جاتی ہے، اس میں IRGC القدس وغیرہ یہ سب کچھ آ جاتے ہیں. سو بیسکلی جو قوت کا جو بنیادی منبع ہے وہ سپریم لیڈر کی طرف جاتا ہے، وہ ایران کے صدر کی طرف نہیں جاتا. کریکٹ. اچھا اب اس کے اندر جو IRGC اور القدس وغیرہ کے ان کے بڑے بڑے بزنسز ہیں، اور سویلین سائٹ کے اوپر بھی کچھ بڑی بڑی فیملیز ہیں، نیٹ ورکس ہیں جو کہ بہت زیادہ امیر ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہے. لیکن سینکشنز کی وجہ سے اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے اور کرپشن کی وجہ سے اس کی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن نہیں ہو رہی. بالکل. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو اپنا ماسا امینی کے زمانے میں جو احتجاج شروع ہوا تھا، زندگی آزادی، جی بالکل. وہ زیادہ تر ایک تو کرد ایریا میں تھا، وہ مطلب فارسی ایریا میں بھی تھا، پرشین ایریا میں بھی تھا. لیکن یہ جو ہے کاسٹ آف لیونگ وہ اس کے اندر کہاں سے شروع ہوا؟ سب سے پہلے یہ ایک بہت اہم بات ہے، اور اس کا تعلق انقلاب ایران کے ساتھ بھی ہے. یہ شروع ہوا ہے بازاریوں سے، یہ بازاریوں سے شروع ہوا ہے. کریکٹ کریکٹ. اور بازاریوں سے، اور انقلاب ایران بھی وہاں سے شروع ہوا تھا. اور پھر لیکن اس کے اندر جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات تو ایک ہوئی کاسٹ آف لیونگ سے، لیکن پھر جب اس طرح کا احتجاج شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر جو سطح آپ کے نیچے جو باقی ابالے ہوتے ہیں وہ بھی پھر سطح آپ کی طرف آتے ہیں، جس کے اندر پھر پولیٹکس بھی آ جاتی ہے، پھر اس کے اندر اور بے شمار اس کے اندر ایتھنک وہ بھی آ جاتی ہیں، اس کے اندر اور چیزیں آ جاتی ہیں. جی اور آپ نے ذکر کیا یہ پومپیو کی جو ٹویٹ آپ نے ابتدائیے میں پیش کی، اس کے اندر یہ دیکھیں اشارہ کس طرف ہے کہ موساد کے ایجنٹ، اور شیطان یاہو نے باضابطہ یہ بھی کہا ہے ایرانیوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. مقصد کیا ہے کہ ایران جو ہے، جو اس کی پسلی کے اندر جو کانٹا گھسا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو تباہ و برباد کیا جائے، اس کو خانہ جنگی کا شکار کیا جائے، اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لائی جائے. اس کے اندر تبدیلی کس قسم کی آئے گی کہ اچھا یہ چلے جائیں، اس کی جگہ کوئی اور آ جائے جو یہ پیلوی وغیرہ کا، مطلب اندازہ لگائیں نا آپ. یہ بالکل وہی بات ہے جیسے احمد اس کو کرزائی کو لے کے آئے افغانستان میں، یا وہ احمد چلابی کو لے کے آئے عراق میں، جو کہ اتنے عرصے سے جلا وطنی میں بیٹھے ہوئے تھے، جن کو ملک کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، معاشرے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا. تو یا تو کوئی ایسی حکومت آ جائے جو کہ صہیونی ریاست کی گود میں بیٹھ جائے، جیسے متحدہ عرب امارات بیٹھا ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کرنی ہے، تو یا خانہ جنگی شروع ہو جائے. تو صہیونی ریاست کا تو بنیادی مقصد ہی اس وقت یہ ہے کہ پورے خطے کے اندر جو یہ عالم اسلام کا جو پورا خطہ ہے، اس کے اندر خانہ جنگی جو ہے وہ کی جائے تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہیں. یہ بالکل وہی چیز ہے رضا جو اندلس میں ہم نے دیکھی، جہاں پہ یہ طوائف الملوکی شروع ہوئی، اور
ایراگون کے ساتھ مل کے وہ خواہ اشبیلیہ ہو، خواہ کرتبہ ہو، خواہ غرناطہ ہو، یہ آپس میں لڑتے تھے اور مسیحی ریاست سے مدد طلب کرتے تھے. اسی قسم کی جو if you'll excuse my expression اسی قسم کی ضلالت جو ہے وہ یہاں پہ اس وقت ہو رہی ہے کہ عالم اسلام کو آپس میں اس طریقے سے لڑا دیا جائے، اس طریقے سے خانہ جنگیاں ہو جائیں کہ صہیونی ریاست جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے. تو ایران کا دیکھیں، ایران کے جو نظام ہے اس کے ساتھ میری بے شمار جو ہے وہ تنقید ہے. مطلب میں ایران میں جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہے اور بے شمار چیزیں ہیں جن کے ساتھ میرا قطعی طور پہ اتفاق نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں پہ بات آتی ہے صہیونی ریاست کے خلاف کھڑے ہونے کی، اچھا ایران کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہوا. جی وہ تو اور ایران نے ایران کو سزا بھی اسی لیے دی جا رہی ہے. جی اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ وہ صہیونی ریاست کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور وہ امریکہ کے مشرق وسطیٰ میں اڈوں کے خلاف ہے اور وہ امریکہ کو مشرق وسطیٰ سے باہر نکالنا چاہتا ہے. یہ بات تو ہے، اور ناظرین سے درخواست ہے کہ یہ ہم میسج بھی دے رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مرحوم ڈاکٹر اسرار نے، ان کا میں کلپ بھی آپ کو بھجوا دوں گا، ان کا ایک کلپ ہے جس کے اندر انہوں نے یہ بات کی، اور یہ میں ڈاکٹر اسرار کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے یہ بات کی کہ اور ورڈز ٹو دیٹ افیکٹ کہ اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ صہیونی ریاست کے خلاف ایران کے اہل تشیع جو ہے جس طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں وہ سنی حکمران نہیں کھڑے ہوئے. انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ سنی جو ہے وہ سن ہو چکے ہیں. وہ تو ہو چکے ہیں. نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈاکٹر اسرار کا کلپ ہے جو کہ میں آپ کو بھجوا سکتا ہوں. یو کین پلے اٹ. ہاں جی بالکل، مجھے یاد ہے، میں نے بھی دیکھا، بہت مشہور کلپ ہے. اچھا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں پہلے ویورز سے یہ ریکویسٹ کروں کہ یہ لائک کا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ پلیز لائک کا بٹن دبا دیں، کیونکہ اگر آپ ویڈیو لائک کریں گے تو اور لوگوں تک بھی پہنچے گی جو بات ہو رہی ہے، اور آپ کے سوالات اور کامنٹس بھی ہم لیتے ہیں اس کے اندر. اجاز میں زیادہ یہ ٹھیک ہے، اب ایران کی رژیم جو ہے اس کے اپنے بھی بڑے مسئلے ہیں، انٹرنل بھی. بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں تو I'll be the first critic of that. جی لیکن حقوق انسانی کے حوالے سے اور حقوق نسوانی کے حوالے سے اور مختلف چیزوں کے حوالے سے میں صرف بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ وہ واحد ریاست ہے جو کہ صہیونی ریاست کے خلاف کھڑی ہوئی ہے.